باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ۔ غدیر کا اعلان جو کہ کسی پر مخفی نہیں ہے، لیکن اس کے ماننے والے بھی بہت سارے صحابہ کرام، اور اس حدیث مبارکہ من کنت مولا کی بہت ساری آحاد طرق حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نے اس حدیث کا انکار کیا اس کو کوئی نہ کوئی ایسی بیماری لگی کہ وہ اسی میں مبتلا ہوا اور اسی بیماری کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ برادران اہل سنت کی دو کتابیں، ابن قتیبہ کی المعارف، اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے، اور دوسری اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ایک صحابی کا واقعہ درج ہے۔ المعارف میں ابن قتیبہ دینوری لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بہت سارے صحابہ نے سنا۔ ایک دفعہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس کچھ رسول کریم کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کن لوگوں نے من کنت مولا فہذا علی مولا کی حدیث سنی ہے؟ تو بہت سارے لوگوں نے گواہی دی، لیکن اس محفل میں انس بن مالک بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ خاموش رہے۔ اس وقت جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس، کیا آپ نے وہ حدیث مبارکہ نہیں سنی تھی؟ تو جناب انس کہتے ہیں کہ نہیں، میں بھول گیا ہوں، شاید میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ تو وہاں پر حضرت امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کنت کاذبا فضربک اللہ ببیضاء لا تواریھا الامامۃ، کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے ایسی بیماری، ایسی سفیدی کے ساتھ مبتلا کرے کہ جس کو امامہ بھی نہ چھپا سکے۔ مورخین روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ انس بن مالک برس کے مرض میں مبتلا ہو گیا، اور یہ ہر وقت اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے رکھتا تھا، یعنی اس کو اس حدیث مبارکہ کا انکار کرنے کی وجہ سے ایسی بیماری کا سامنا کرنا پڑا کہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث، دوسرا واقعہ اسد الغابہ کی 6 جلد میں، جو اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس کی 6 جلد میں ایک صحابی رسول ہے جس کا نام عمر ابن مدلج ہے، عبد الرحمن بن مدلج، یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے لوگوں کو کوفے کے میدان میں قسم دے کر پوچھا کن لوگوں نے رسول اللہ کے قول من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ والی حدیث کو سنا؟ تو سب نے گواہی دی، لیکن کچھ آدمی نے اس کو چھپایا، اور اس کی حالت یہ ہو گئی، جن لوگوں نے اس حدیث کو چھپایا اور انہوں نے گواہی نہ دی، ان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ دنیا میں اندھے ہو گئے، اور کوئی آفت پہنچی ان میں، یعنی جنہوں نے اس خبر کو پوشیدہ رکھا تھا یزید بن ودیہ اور عبد الرحمن بن مدلج بھی تھے۔ یہ خود عبد الرحمن بن مدلج کے واقعات میں، حالات میں ابن اسیر جزری نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ یہ نابینے ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ کی اس حدیث کو جو علی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمائی تھی، اس کو چھپایا، اور اس کو چھپانے کے نتیجے میں یہ عبد الرحمن بن مدلج بھی اندھے ہو گئے تھے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جو شخص علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ اس دنیا میں کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ جانے اس کا آخرت میں پھر کیا بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ولایت اہل بیت پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔